لائق ہوں گے ایسے کہ ان کی مرمت کی جائے، صرف ان کی مرمت ہی ہوگی، باقی خلق خدا امن سے رہے گی، سانپ کچل دیے جائیں گے، انسان سکون سے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کریں سوال میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا صاحب آپ جانے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا ایک چھوٹا سوال ہے کہ حدیث مبارک میں جس کو مفہوم عموم بیان کیا جاتا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک فرقہ ناجیہ ہے، ان فرقوں سے کیا مراد ہے اور کون سا فرقہ وہ ناجیہ ہوگا؟ ڈاکٹر رنگا صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی۔ یہ روایت مشہور ہے، تقریباً ہر مولوی کی زبان پر ہے، اور سمجھیں اصل اسلحہ جنگ یہی ہے، مسلمانوں کے لڑانے کے لیے یہی کام دیتی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 تو دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں، تو پھر صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ آرام سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی یہ ویلڈ ہوتی، مضبوط ہوتی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہوتی، اس کے بیان کرنے والے پکے ہوتے، تو جو چوٹی کی کتابیں درجہ اول کی صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک، ان میں جگہ پاتی، کسی نے نہیں لکھا اس کے نیچے کی کتابوں میں آ گئی، اور جو بھی ان کے بیان کرنے والے وہ اتنے ثقہ اور معتبر نہیں ثابت ہوئے، اسی لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الفصل میں لکھتے ہیں، علامہ مجد الدین سفر الساعت میں لکھتے ہیں کہ یہ سب موضوع اور باطل ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کوئی نہیں کہی، اور اگر ماننا جائے تھوڑا بہت تو اتنا ہے کہ گروہ بنیں گے، بس آگے جو ہے نا سب دوزخ میں، سوائے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ اس پر پورا ایک مقالہ رسالہ البینات میں کراچی میں شائع، انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ گروہ بنیں، کوئی بات نہیں، آخر لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں، گروہ بن جانا کوئی ایسی بات نہیں۔ جب آپ ایک عبارت کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ انسانی زبان میں ایک قرآن ہے، بے شک اس کے کئی مفہوم بن سکتے ہیں، اگر ایمانداری سے کئی مطلب لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، ایمانداری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وضو اور غسل کے مسائل میں او لامستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بالکل لٹرلی لینے لگے، لفظی معنی کہ چھوا، وضو کیا ہے، بالغ عورت کو آپ نے چھو لیا، بے شک وہ کوئی ہے، کوئی خیال نہیں، آپ نے چھو لیا، ہاتھ لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو کیا، لفظ یہی کہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا یہ جو معاملات ہیں نا خاوند اور بیوی کے، قرآن اس کو کنائے میں بیان کرتا، کھلا صاف لفظوں میں نہیں کہتا، بہت احتیاط سے کام لیتا، پردے سے، اس لیے چھونے سے مراد جو وہ عمل ہے جو کرتے ہیں لوگ اس کی بات ہے، ورنہ محض چھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے دلیل انہوں نے دی کہ رسول کریم علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے، حجرہ مبارکہ میں چراغ نہیں تھے، جگہ تنگ تھی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کئی مرتبہ سامنے آپ کے لیٹی ہوتی تھی، آپ سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں جو پھیلے ہوتے تھے اس طرح اپنے ہاتھ سے ٹھوکر لگا دیتے تھے، میں ان کو سمیٹ لیتی تھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چھونے سے وضو جاتا تو رسولہ کرا جاتا، اس لیے یہ چھونا صرف وہ چھونا نہیں جو لفظی ہے بلکہ مراد مباشرت ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی کہ ایمانداری سے بھی کسی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے قیامت نہیں آتی، گروہ بشک بنے، اگر نیت ہے نیک تو سارے جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، خالص نیت ہو تو سارے حضور کی امتی ہیں۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اس کو مانا بھی ہے نا ابن تیمیہ الذہبی، انہوں نے کہا ایک تو بات یہ سنو کہ اس میں کافر کہا انہوں نے، حضور نے انہیں اپنی امت کہا، اس لیے جو کہتا ہے 72 کو کہ یہ کافر ہے، پہلے تو وہ اجماع کا، رسول کا، قرآن کا دشمن ہے، حضور امت کہہ رہے ہیں تم کافر کہتے ہو۔ دوسری بات کہ دوزخ میں جائیں گے تو یہ کہا کہ ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں صحیح العقیدہ لوگ بھی جائیں گے، عملوں کی خرابی کی وجہ سے جن کے عقیدے صحیح ہیں عمل خراب ہے وہ بھی جائیں گے، ان کو عمل کی خرابی کی سزا ملے گی، جن کے عقیدے غلط ہیں جان بوجھ کے انہوں نے غلط اختیار کی وہ بھی جائیں گے، مگر مخلد فی النار نہیں کہا کہ دوزخ میں ہی رہیں گے نکل آئیں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو وہاں بالکل خالص بت پرست اور کافر ہیں وہ تانا دیں گے ایسے مسلمانوں کو جن کے پاس نیک عمل نہیں رہ گیا، عقیدہ صحیح تھا۔ اب وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ملا یار، تم اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے، تمہیں کیا ملا، ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہو۔ تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی کہے گی کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کو تم اپنے برابر سمجھو، جاؤ اب تم رہو گے جہنم میں، ان کو میں موحدین کو سب کو نکال لیتا ہوں، آخر انجام ان کا جنت ہوگا۔ اس لیے یہ 72 کے 72 ہی فکر نہ کریں، آخر جنتی ہے، کوئی دوستی نہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بھائی ہے، فساد اور جنگ کو ختم کریں۔ جی چونکہ جو موضوع تھا وہ قرآن اور مستشرقین تھا، تو مستشرق کیا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی صحیح نہیں پتا اور ہو سکتا
میں نے آج بینر پڑھا ہے تو پتہ چلا پھر صدیقی صاحب سے کہ چونکہ اپنے نہیں وائس چانسلر صاحب نہیں تھے یہاں تو وہ بھی نہیں، پھر اسی لیے آج کیونکہ برابر کے آدمی تھے، یہاں بھی وائس چانسلر ہوتے پھر بھی آتے، بات بھی ٹھیک ہے کہ میزبان بھی گھر میں ہونا چاہیے۔ تو مستشرقین جو ہے نا اورینٹلسٹ ہیں، یہ ایک بدماشوں کا گروہ یورپ میں پیدا ہوا جنہوں نے علم کے رنگ میں لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہا۔ بڑے عالم ہیں، عربی کے، سنسکرت کے، فارسی کے، سب زبانوں کی، بڑا بڑا ان کے پاس سرمایہ ہے، کتب خانے ہیں، حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، بظاہر ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مذہب کو پوری طرح اسٹڈی کرنا ہے، اس تہذیب کو پڑھنا، پڑھتے رہتے ہیں مگر نیت بد ہے، اور اس کے لیے شوگر کوٹڈ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت پر لکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک غیر مسلم حضور کی اتنی تعریف کر رہا، کرتے جائیں گے، کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسا جملہ لکھ جائیں گے زہر کہ سارا کیا کرایہ غارت ہو جائے۔ آپ چونکہ متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ بڑے منصف ہیں، عادل ہیں، یار انصاف سے لکھتے ہیں حضور کی، ان کا وہ زہر بھی حلق میں اتر جاتا۔ پھر آپ زیادہ زیادہ جیسے مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، ایک عالم دین کا بیٹا تھا، اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر انگریزی میں اس نے لکھی ہے، اردو میں لکھی، بہترین تھی، مگر کافر ہو گیا، بالکل خدا کا منکر ہو گیا، اور کتابیں لکھیں کہ کوئی خدا نہیں۔ برباد صرف ایک کتاب سے ہوا کہ سائیکالوجی کی ایک کتاب چھٹیاں میں ملی، پڑھی، بالکل گمراہ ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ سب باپ مرا تو کعبہ شریف کے ساتھ بیچارہ روتا ہوا چمڑ کر مرا کہ میرا بیٹا ملحد ہو گیا۔ اللہ نے خیر بعد میں توفیق دی، واپس لوٹایا۔ تو اس نے کہا کہ کرتے یہی ہیں کہ آدمی کو پہلے متاثر کرتے ہیں کہ یہ بڑے منصف لوگ ہیں، عادل، یار بالکل غیر جانبدارانہ، آہستہ آہستہ تصور یہ دیں گے کہ رسول اللہ ایک بہترین اسٹیٹس مین تھے، نبوت کا ذکر نہیں کریں گے، وحی کا نہیں کریں گے، رسول ہونے کی حیثیت کا بالکل نام نہیں لیں گے، یہی کہیں گے کہ ایک دانا آدمی تھا جس نے اپنی ہوشیاری سے یار ایک تحریک برپا کر، ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو آدمی کے ذہن میں ایک کامیاب سیاستدان بیٹھ جاتا ہے، نبی نکل جاتا ہے، نبی کا ذکر ہی نہیں کہیں آنے دیتے۔ یہی ان کی چالاکی، قرآن مجید پر بہت لکھیں گے مگر ساتھ ہی کہہ دیں گے اس میں ربط کوئی نہیں ہے، اس کی آیتیں جو ان میں آپس میں کوئی نہیں، ابھی بات کوئی چل رہی ہے، ادھر کو چلی گئی۔ تو طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ کام ان کا بڑا علمی ہے، بہت حواسی لکھتے ہیں، ہماری تفسیریں اور حدیثیں ساری انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، مگر دیتے دھوکہ، نیت نہیں نیک۔ وہ صرف یہ سمجھیں کہ یہ حکومتیں طاقت کے ذریعے ہمارے علاقے چھینتی ہیں، وہ ہمارے ذہین لوگوں کے دماغ جو ان کو فتح کرتے ہیں، اسی کا کام کر رہے استعمار کا ہی کہ ہماری دنیا پر حکومت ہو، غلبہ ہو، اس کے لیے وہ ان کے مبلغ ہیں۔ اب بیٹا جہاد جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ جس منزل تک قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ تو اب ایسی ہے کہ اس کی بات کرتے بھی ہم ڈرتے ہیں اور لوگ ہمارا گلا دباتے ہیں، نہیں وہ تو سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا، بہت بلندی ہے جہاں ہمارا کھڑا کرنا چاہتا۔ ایک دفاعی جہاد جو سر سید احمد سے شروع ہوا اور ساتھ ہی مولانا شبیر نعمانی معذرت کرنے لگے کہ مسلمان بیچارے کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تو بھکشو ہیں، درویش ہیں۔ جب لوگ چڑھائی کر کے آتے تھے ہمیں مارتے تھے تو رسول اللہ نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ جو پڑھے لکھوں میں پھیل گیا، بڑے لوگ متاثر ہیں کہ بہت اچھی بات ہے یار، دفاعی کیا جنگ ہوتی، وہ تو درندے بھی پرندے بھی دنیا کا ہر جاندار اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کرتا، وہ بھی کوئی خوبی کی بات ہے؟ خوبی کی بات اصلاحی جنگ ہے کہ دنیا میں خرابی ختم کرنے کے لیے جس علاقے میں بدماشی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، وہ ہمارا علاقہ یا غیروں کا علاقہ، یہ ہے مسلحانہ جہاد۔ مسلمان اتنی فورس میں ہوں گے، جو حیثیت اب امریکہ نے اختیار کر لی نا، بے شک وہ کفر کے لیے، مگر ہونی مسلمانوں کی یہی چاہیے، سپریم پاور ہون دنیا میں، اور ساری دنیا پر نظر رکھیں کہ حکومت کرنی ہے تو آرام سے کرو، ہم دنیا میں ظلم اور فساد کسی خطہ میں برداشت نہیں کریں گے، اور جہاں یہ ہوگا ہماری فوجیں بغیر کسی وجہ کے تمہارے علاقے میں گھس جائیں گی کہ فساد کیوں نہیں ختم کریں، غیر مسلم رہو، نہیں جنت چاہتے بے شک اسلام قبول نہ کرو۔ اس لیے اسلام نہیں جبر کا حکم دیتا، نہ جہاد کا یہ کوئی حصہ۔ اس بارے میں آپ سنیں کہ امیر عبدالقادر الجزائری بہت مقابلہ کیا فرانسیسیوں کے، انہوں نے اپنے درویشوں کے ساتھ ناک چنے چبائے، آخر میں بیچارے جلا وطن ہوئے، پھر فرانس کی قید میں بھی رہے،